اور میں نے منہ کی اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے اپنے منہ سے کبھی غلط بات بیان ہی نہیں کی، اور میں نے اللہ اکبر ہاتھ سے لوڑی اس لیے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ نے کبھی غلط طرف بڑھائے نہیں، اور قدم سے لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی کبھی غلط طرف گئی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری بیٹی لنگڑی بھی ہے، اللہ اکبر، میری بیٹی لوڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری اور گونگی بھی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ایسے مقدس ماں باپ رہتے ہیں، جب ان کا کردار اتنا پاکیزہ رہتا ہے، تب کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوتا ہے۔ جب کردار پاکیزہ رہتا ہے تو پھر کوئی خواجہ معین الدین پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ اکبر کسی عورت کا اور اس کے باپ کا اللہ اکبر کردار پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر بابا نظام الدین پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارا ذہن کیا بن چکا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے گا تب تربیت دی جائے گی۔ ابھی بچہ گانا گا رہا ہے، گانے دیا جائے۔ ابھی بچہ اللہ اکبر گالی پک رہا ہے، گالی پکنے دیے جائے۔ نادان، تو آج کی سائنسی حساب سے دیکھ لے، کسی ڈاکٹر کے پاس جب کوئی حاملہ عورت جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے، حیا کے پردے میں سمجھا رہا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے عورت پر زیادہ پریشر مت ڈالنا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حمل ضائع ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر وہ زیادہ ٹینشن لیں گی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا تار اس کی ماں کے ذہن سے جوڑ دیا ہے۔ اب اس کا وہ ماں اگر اچھا سوچے گی تو بچہ بھی اچھی سوچ لے کر پیدا ہوگا۔ اگر ماں اللہ اکبر ذکر اللہ کرتے رہے گی تو بچہ بھی اللہ اکبر جب پیدا ہوگا تو ذکر کی عادت بناتے ہوئے پیدا ہوگا۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں سے آدم رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوتے ہیں، ان کے نانا پیدا ہوتے ہیں، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن عبد القادر پیدا ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، 4 مہینے کے بعد جو حمل ٹھہرتا ہے اس میں جان آ جاتی ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، جب کوئی دین کی بات کہی جائے تو لوگوں کو شرم بھی آتی ہے، حیا بھی آتی ہے۔ نادان تیری شرم اور غیرت اس وقت کہاں گئی تھی جب تو گھر پر سیریل یا پکچر چالو کر کر گندے مناظر دیکھتا ہے، تب تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ جب نبی کے دین کی بات آئی اور کچھ مسائل آیا تو مولوی صاحب غلط بات کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ ہم جیسے مولوی کو نہ سمجھائیں کہ کیا بیان کرنا ہے، کیا بیان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہم کو نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیے، ہم انبیاء کے وارث ہیں، ہم رسول اللہ کے وارث ہیں۔ تم جو بولو گے ہم وہ نہیں سنیں گے، جو مدینے کے تاجدار بولیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے کہ تم جس کی غلامی کرتے ہو تم اس کی غلامی کرو، ہم مدینے کے تاجدار کی غلامی کرتے ہیں، ہم ان کی غلامی کریں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم، لاکھ مصیبتیں آئے، لاکھ پریشانی آئے، میں اپنے آپ کو رسول اللہ کے در کا کتا سمجھتا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کے در کا کتا سمجھتا ہوں، تمام ولی اللہ کے در کا کتا سمجھتا ہوں، اور میں تب تک زندہ رہوں گا ولی اللہ کی چوکٹ پر پہرا دیتے رہوں گا۔ اور یاد رکھے، کتے اگر مالک کو کوئی چھیڑتا ہے، کتے بھونکتے ہیں، اس حد تک کے بھونکتے ہیں، لیکن پانی جب سر سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ کتے چیل بھی ڈالتے ہیں، پار بھی ڈالتے ہیں۔ اور جوانوں، تم کو بھی میں یہی کہوں گا، بہت لوگوں کے لیے جی لیے، بہت تم نے عشق میں دھوکہ کھا لیے۔ اگر اب آپ کو کسی سے عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے عشق کرو، اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو بغداد کے دولہ سے محبت کرو، اجمیر کے علاج سے دولہ کرو، اس لیے کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ جیوں گا تو اس مقصد کے ساتھ، مروں گا تو اس مقصد کے ساتھ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ للہ، اور یہ جذباتی بیان نہیں ہے، دل کا درد بیان کر رہا ہوں، دل کا درد بیان کر رہا ہوں۔ تم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، گستاخوں سے رشتہ داری بھی ہو رہی ہے، نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہو، اور پھر معاذ اللہ رب العالمین تم شریعت کے حدود کو بھی توڑ رہے ہو۔ فرمایا جاتا ہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ